صلوات رل کے اچھی واسطے ڈک سے حضرات بیٹھے ہو صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے درود مل کے بلند آواز دے نال پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد والطبین وطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولن اللہ علی دائم اجمعین من یوم دعوت ملا یوم دین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا کشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المومنین بحق اخیک الحسین درود بر محمد و اہل بیت محمد دعائے پروردگار عالم بانی جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے بالخصوص میرے بہت ہی پیارے بھائی جناب منیر حسین پاپا صاحب کو محمد والے محمد کے صدقے میں اولاد نرینہ عطا فرمائے اس کے بعد میرے بہت ہی پیارے بھائی جناب محمد کمران صاحب کی مالک دلی حاجات کو پورا فرمائے اور جتنے بھی مومنین اس جشن میں چل کے ہیں مالک ہر قدم ان کا چل گیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ایک بار صلوات پڑھ دیجئے بلند آواز کے ساتھ اجازت ذکر پاک کا آغاز کریں جنہیں جوان برا بیٹھے ہو سارے دی مرضی ہے مولا دا جشن شروع کریں تھوڑے تھوڑے انگے آ جاؤ ایک گلدستہ بن جاؤ یہ بیچ میں تھوڑا سا ڈسٹنس ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ اجازت ہے کہ ذکر پاک شروع کی ہے میں بغیر ٹائم ویسٹ کیے آپ کو سبق سناتا ہوں جو میں اپنے دامن میں لے کے آیا ہوں آپ کے ماحول کا نہیں پتا مزاج کا نہیں پتا 4 سطروں سے 3 شبان کے حوالے سے آپ کا مزاج چیک کرتے ہیں پھر اس ماحول سے جو آپ کے ماحول نے حکم کیا تو مولا کی ڈیوٹی دیں گے خدا کی ساری خدائی کا ذہن آیا ہے خدا کی ساری خدائی کا ذہن آیا ہے خدا کی ساری خدائی کا ذہن آیا ہے اتنا بڑا مجمع ہے اتنی سونی دعات دعا ہے اس بڑے مجمع میں مجھے بیٹا سمجھ کے چھوٹا بھائی سمجھ کے مولا کا ذاکر سمجھ کے یا ذاکرین کی دنیا کا ایک چھوٹا سا نالین بردار سمجھ کے ممبر کے خلاف میں میرا ہاتھ ہے سب لال زادو کو ولایت علی قسم دے کے کہہ رہا ہوں اگر میری بات میں دم ہو تو ہاتھ اٹھانا اس بادشاہ کا واسطہ جس کے جشن میں آئے بیٹھے اگر میری بات میں دم نہ ہو تو چپ رہنا میں اسی میں راضی ہوں خدا کی ساری خدائی کا ذہن آیا ہے خدا کی ساری خدائی کا ذہن آیا ہے ابھی جتنے ذاکرین نے مجھ سے پہلے پڑھا ہے انہوں نے بات کی ہے آپ سے میں پہلی بات آپ لوگوں سے نہیں کر رہا میں نے اور ساری باتیں آپ لوگوں سے کرنی ہے میں پہلی بات کر رہے ہیں زمانے والوں سے بات زمانے والوں سے کروں گا اگر میری بات میں دم ہو تو ہاتھ اٹھانا اس بادشاہ کا واسطہ جس کے جشن میں آئے بیٹھے اگر بات میں دم نہ ہو چپ رہنا میں اسی میں راضی ہوں زمانے والوں یہ بات یاد رکھنا دنیا والے تمہیں اعلان کر کے خبردار کر رہے خدا کی ساری خدائی کا ذہن آیا ہے نظر نظر میں شہ مشرقین آیا ہے اور جہان بھر کے یزیدیوں کو یہ خبر کر دو قدم سنبھال کے رکھنا حسین آیا حیدری خدا کی ساری خدائی کا ذہن آیا ہے نظر نظر میں شہ مشرقین آیا ہے اور جہان بھر کے یزیدیوں کو یہ خبر کر دو قدم سنبھال کے رکھنا حسین آیا ہے میں بھی لیٹ ہو گیا ہوں میں نے آگے پہنچنا تھا تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں تو اس لیے بس شارٹ سی نوکری مولا کی دینی ہے اگر آپ جوان بھائی میرا ساتھ دیں تو اس سے بڑی بات کرتے ہیں جس چولہے میں آرام فرماتا تھا نا علی کا لال اس چولہے کے اطراف میں یاقوت لگے ہوئے تھے یمن کے نہیں عدن کے جنت کے یاقوت 5 بار رسول پاک نے اس بات کو محسوس فرمایا کہ جبرائیل روز آتا ہے روز آ کے حسین کا جھولا بھی جھلاتا ہے اور بڑی دلچائی نگاہوں سے ان یاقوتوں کو دیکھتا رہتا ہے بھائی نادر
ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 دن نہیں، 6 دن رسول پاک نے جبرائیل کو پاس بلا لیا۔ پاس بلا کے فرمایا تو روز آتا ہے، میرے چاند کا جلا بھی جلاتا ہے اور بڑی دل چاہی نگون سے ان یقوتوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ بات کیا ہے، یقوت چاہیے تو لے جاؤ، یقوت چاہیے تو لے جاؤ، تیرے لیے مہنگے ہوں گے، ہمارے لیے نہیں مہنگے، گرا رسول کے قدموں پہ۔ جبرائیل ہاتھ باندھ کے کہتا ہے بادشاہ محسوس نہ فرمائیے گا، مجھے یقوت نہیں چاہیے، ایک چھوٹی سی عزت چاہیے۔ فرمایا کہہ رہا ہوں یقوت چاہیے تو لے جا، وہ عزت کیا مانگتا ہے؟ وہ گرا رسول کے قدموں پہ جبرائیل ہاتھ باندھ کے کہتا ہے بادشاہ یقوت تو نہیں چاہیے، عزت یہ چاہیے ہے آپ کی ولا میری تخلیق کا سبب ہے، آپ کی ولا جس کے اندر حسین ہے، جس کے دل میں حسین ہے آپ کی ولا میری تخلیق کا سبب، نوکر ہوں عبد ہوں، میری عزت بڑھا ہی ہے، خوش ہو کے کھیلتا ہے نا جن سے علی کا لال، یاقوت کی جگہ میری آنکھیں لگائی۔ خوش ہو کے کھیلتا ہے نا جن سے علی کا لال، یاقوت کی جگہ میری آنکھیں لگائی۔ 3 شعبان 4 ہجری حسین ابن علی محمد کی جولی میں اترا۔ جبرائیل گھر میں داخل ہوا، جبرائیل نے دیکھا سامنے حسین کا جولا پڑا ہوا تھا۔ جبرائیل یوں چل کے جا رہا تھا، راستے میں کروس ہوا جبرائیل اور حسین کے جولے کا۔ جبرائیل نے جولے کو دیکھا، جولے نے جبرائیل کو دیکھا، نہیں ہے جوان کروں جشن اس دور کے جڑا ہونے چوراسی۔ جبرائیل نے جولے کو دیکھا، جولے نے جبرائیل کو دیکھا۔ جبرائیل نے بڑے ناز میں بڑے تکبر سے کہا حسین کا جولا کدھر؟ جولے نے کہا جدھر تو میں بھی ادھر، جدھر تو میں بھی ادھر۔ جولے نے کہا جبرائیل مجھے ایک میری بات کا جواب دے، تو اس گھر کا پرانا نوکر ہے، میں آج پہلے دن ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں، مجھے ایک بات کا جواب دے، میں آج پہلے دن ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں، ایک بات کا جواب دے، تو اس گھر کا پرانا نوکر ہے، مجھے اطلاع ملی ہے کہ آج مجھ پہ حسین نے آرام فرمانا ہے، مجھے ایک بات کا جواب دے، حسین کس بادشاہ کو کہتے ہیں؟ ممبر تے آندہ پیاں میں شرط یرمان رسی اس بندے دا جنہوں میری گل سمجھ آئی چوک تھی گئی۔ حسین کس بادشاہ کو کہتے ہیں؟ اپنے پروں کو غلور کی لڑائی میں دے کے جلال میں آگے جبرائیل نے کہا حسین کا جولا، حسین اس بادشاہ کو کہتے ہیں جس کے سونے کا معیار کم سے کم جبرائیل کے پر ہو، جس کے سونے کا معیار کم سے کم جبرائیل کے پر ہو۔ جولے نے کہا جبرائیل اتنی کیا خاص بات ہے تیرے پروں میں، سوائے اس کے کہ حسین تیرے پروں پہ آرام فرماتے ہیں؟ یہ اتنا ناز، یہ اتنا تکبر، یہ اتنا ٹیل ٹیل کے چلنا، کیا خاص بات ہے تیرے پروں میں؟ اپنے پروں کو غرور کی لڑائی میں دے کے جلال میں آگے جبرائیل نے کہا حسین کا جولا مجھے دیکھ اور پہچان، تھوڑا انصاف کر، شفق کی شوقی دنت کی دولت میرے پروں سے چمک رہی ہے، میرے پروں سے زکوٰۃ لے کے کلی چمن میں مہک رہی ہے، حسین کا جولا مجھے دیکھ اور پہچان، تھوڑا انصاف کر، یہ نم ملیشم گلاب شبنم سحر کی جاگن چھلک رہی ہے، میرے پروں کی وجہ سے اب تک ہوا میں خوشبو کھنک رہی ہے، میرے پروں کی وجہ سے اب تک ہوا میں خوشبو کھنک رہی ہے، حسین کا جولا مجھے دیکھ اور پہچان، تھوڑا انصاف کر، نوید شبیر پا کے میں نے مہکتے امبر میں پر بھگوئے وہ اسی لیے تو یہ پر لیے ہے کہ ان پہ زارا کلال سب حیدری، وہ اسی لیے تو یہ پر لیے ہیں کہ ان پہ زارا کا لال سوئے۔ ممبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، میں امام حسین پاک سرکار کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں، لفظ چھوٹا بھی مجھ سے بڑا۔ معذرت کے ساتھ ایک جوان اس مجمع میں سے کھڑا ہو جائے، اٹھ کے کہے علی رضا شمسی چھٹا مصرع دور کی بات ہے، جو مصرع تو نے پہلے پڑھا میں نے مصرع سنا، میں نے سمجھا، بات کا لطف نہیں آیا، بات کا مزہ نہیں آیا، گل دا سواد نہیں آیا، ممبر پہ وعدہ کر رہا ہوں ابھی ممبر چھوڑ دوں گا، بولنے پہ ہے پھر تو نہ بولے، پھر تیرا میرا معاملہ نہیں،
پھر یہ مصرع جانے، مصری کا مالک میرا مولا جانے، بروز محشر جانے، اگلا مقام تیرا ہے، اگلا مقام میرا نہیں، نوید شبیر پا کے میں نے مہکتے امبر میں پر بھی گوئے، او اسی لیے تو یہ پر لیے ہے کہ ان پہ زارا کا لال سوئے۔ حسین کے جلے نے بات سنی، حسین کے جلے نے اپنے تاروں حضور کی لڑائی میں دیکھ کے جلال میں آ کے حسین کے جلے نے کہا جبرائیل مجھے دیکھ اور پہچان، تھوڑا انصاف کر۔ اور جبرائیل میں آسیہ کی شریف چادر کے سرخ تاروں کا معجزہ ہوں، میں آسیہ کی شریف چادر کے سرخ تاروں کا معجزہ ہوں، میں آسیہ کی شریف چادر کے سرخ تاروں کا معجزہ ہوں۔ حسین سوئیں گے مجھ میں ایک دن، خوشی سے مستی میں جھومتا ہوں، تیرے پروں کی مجال کیا ہے، تیرے پروں کی مجال کیا ہے، میں ایسا عہدہ بنا ہوا ہوں۔ اس جبرائیل نے بات سنی، جبرائیل نے کہا حسین کا جلہ غرور کر رہا ہے، وہ بھی جبرائیل کے سامنے حسین کا جلہ جلال میں آ کے کہتا ہے وہ جبرائیل مجھے پہچان، اور غرور بنتا ہے میرا کرنا، غرور کرنا تھا تو بس کیا ہے کہ میری ڈوری کو سب سے پہلے جناب زہرا نے مس کیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، شاباش شاباش، مل کے ہچا کے چلا رہا ہے غریب۔ اور غرور بنتا ہے میرا کرنا، غرور کرنا تھا تو بس کیا ہے کہ میری ڈوری کو سب سے پہلے جناب زہرا نے مس کیا ہے۔ 3 شبان ہو گئی، 4 شبان کے حوالے سے 2-3 باتیں سنو اور مجھے دعا دو۔ 4 شبان آمد ہے اس شیر کی، بن کے جو حیدر کی آبرو آ گیا، نقش بھی نین بھی خال بھی عین بھی، گل علی کے ہو بہو آ گیا، اور لے کے قرار ہاتھوں میں یہ تکنے لگے، کوئی اینا روبرو آ گیا، پھر بلاخر پسر سے یہ بولے علی پھر سے میں آ گیا ہوں کہ تو آ گیا، میں صدقے جاؤں پھر سے میں آ گیا کہ تو آ گیا۔ سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں، سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں، جو جوان برا ابھی تک میرے ساتھ مل نہیں سکے ان کے لیے مصرع پڑھوں۔ سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں، سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں، خود اپنے آپ سے پوچھ تو بے وفا تو نہیں، سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں، خود اپنے آپ سے پوچھ تو بے وفا تو نہیں، جو بندہ غازی کے علم سے مانگتا ہے وہ ضرور بولے سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں، خود اپنے آپ سے پوچھ تو بے وفا تو نہیں، یہ آ رہی ہے صدا بادشاہ کے پنجے سے، ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر جھکا تو نہیں، ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر جھکا تو نہیں، یہ آ رہی ہے صدا بادشاہ کے پنجے سے، ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر جھکا تو نہیں۔ میں نے سنا تھا کچھی کا بڑا معیار ہے سننے کا، سماعت کا، شاعری کو بڑا سمجھتے ہیں، لیکن آج پتہ چل گیا ماشاءاللہ بڑا اچھا سمجھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے، اللہ شاعری سمجھنا ہر بندے دی کھیڑی نہیں، جو اردو سپیک سمجھتے ہو وہ میرے ساتھ بولنا، باقیوں کی خیر ہے، داد لے لے کے میں تھک چکا ہوں، ابھی بھی 3 سے 4 جگہ پہلے پڑھ کے پہنچا ہوں آپ کے پاس۔ بھائی کا حکم تھا اور بھائی کے حکم کی تعمیل ہوگی، بھائی سے وفا ہو گیا، سے بڑی بات کوئی نہیں۔ سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں، خود اپنے آپ سے پوچھ تو بے وفا تو نہیں، یہ آ رہی ہے صدا بادشاہ کے پنجے سے، ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر جھکا تو نہیں۔ 10 لاکھ میں آگے علی کا علی بیٹا، 10 لاکھ کی طرف عباس دیکھ کے فرماتے ہیں او کوفیو او شامیو کیا کیجئے، ایک بند میں پابند ہوں ورنہ، کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں ورنہ، دکھلاؤں میں قرار کا خیبر میں اترنا۔ عباس فرماتے جس سم سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا، جس سم سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا، لوگ فتوے لگاتے اس گھر پہ عباس کا علم نہ ہو، اس محلے میں عباس کا علم نہ ہو، ہم جاتے نہیں علم والی گلی سے۔ یہ آج کی بات نہیں، یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، پورا مجمع پیرا دے گھلو کے داد دے داد تھوڑی میری گل وڈی، یہ آج کی بات نہیں، یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ 1400 سال پہلے عباس فرما کے تھے جس سم سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا، جینے سے بلا لگنے لگے گا انہیں مرنا، وہ خوب بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے،
کانپو گے نہ گزرو گے علم والی گلی سے حیدری کانپو گے نہ گزرو گے علم والی گلی سے 10 لاکھ میں آئے نا عباس 10 لاکھ نے عباس کو دیکھا کہا عباس تجھ میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں عباس نے کہا اچھا عباس مسکرائے عباس نے 10 لاکھ کے درمیان ایک لکیر کھینچی لکیر کھینچ کے عباس نے جو بات کی 4 سطروں میں آپ کی صورت کرنے لگا عباس نے 10 لاکھ کے درمیان لکیر کھینچی 10 لاکھ کی طرف عباس دے کے فرماتے ہیں غازی کہتے ہیں وہاں لبادے الگ ہیں یہاں لبادے الگ غازی کہتے ہیں وہاں لبادے الگ ہیں 10 لاکھ کی طرف 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے عباس فرماتے ہیں یہاں لبادے الگ ہیں وہاں لبادے الگ تیرے ارادے الگ ہیں میرے ارادے الگ اور لکیر کھینچ کے بتلا دیا یہ غازی نے امام زادے الگ ہیں حرام زادے الگ اور لکیر کھینچ کے بتلا دیا یہ غازی نے امام زادے الگ ہیں حرام زادے تساں انگے انگے سارے بول دے پہ ہو پچھلے نو کہ ہوئے کوئی ہیڈ فون پائے نہیں کرنا ہی خدا دے بندے جشن ہی چاہ کے بیٹھے ہو سیلیبریٹ کرو یار خدا کے بندے 4 شبان ہیں اور اب ایسے آگے بیٹھے ہو جیسا قرآن میں آگے بیٹھے ہو عباس کہتے ہیں وہاں لبادے الگ ہیں جہاں لبادے الگ تیرے ارادے الگ ہیں میرے ارادے الگ اور لکیر کھینچ کے بتلا دیا یہ غازی نے امام زادے الگ ہیں حرام زادے الگ حسب نسب ذہن میں رہے حسب کیا ہوتا ہے یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھنا حسب ہوتا ہے اس کا باپ پھر اس کا باپ پھر اس کا باپ نسب کیا ہوتا ہے اس کا بیٹا اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا حسب نسب ذہن میں رہے 4 سطریں پڑھنے لگو حسب کیا ہوتا ہے اس کا باپ اس کا باپ پھر اس کا باپ نسب کیا ہوتا ہے اس کا بیٹا اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا 10 لاکھ میں علی کا علی بیٹا 10 لاکھ کی طرف عباس دے کے فرماتے ہیں او کوفیو او شامیو عباس کہتے ہیں او کوفیو او شامیو یہ بات یاد رکھنا آؤ تمہیں بتاؤں تم لوگ ہو کون عباس کہتے ہیں کوفیو شامیو یہ بات یاد رکھنا تمہیں بتاؤں تم لوگ ہو کون تمہاری پہچان کیا ہے عباس 10 لاکھ کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں او حسب نسب کے حرام زادو پچھلے کیوں نہیں بول دے پائے شوکو صاحب میں لیا بات بول سن تھوڑا تھوڑا آنگے جاؤ تھوڑا تھوڑا آنگے جاؤ شمسی جشن پڑھے تو بندے چپ ہو کے باؤں اے تو ہو ہی نہیں سکتا آنگے جاؤ سفین پڑھوں گا اس کے بعد ایک ٹکڑا میں بندہ مجھے کوئی ٹھنڈا نہیں چاہیے آگے ہو جی چادر ہے میرے برا آنگے آؤ نال آؤ نا جی وہ پنڈی تو آیا تھوڑا سا یاد کر لے آنگے آگے واہ بھائی واہ آنگے ہم کو غازی کہتے ہیں او حسب نسب کے حرام زادو بیسیت ذاکر آنا پیاں جس بندے کے گھر کا چولہا علی کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے وہ اپنا ہاتھ اٹھائے اور حسین کو سلام کرے جس بندے کے گھر کا چولہا علی کی جوتی کے صدقے میں نہیں جلتا وہ اپنی داد پاس رکھے مجھے اس کی داد چاہیے بھی نہیں عباس 10 لاکھ کی طرف دے کے فرماتے او حسب نسب کے حرام زادو عجیبی بستی میں ڈل رہے ہو خلیص ماؤں کا دودھ پی کے وجود کوثر سے چل رہے ہو عباس فرماتے زمین ہے ایک مہر فاطمہ ہے اناج کھا کے بدل رہے ہو نمک حرام ہو اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں میں شاباش اے میارے ایک اچھی نہ میارے میں صدقے جاؤں جی انہیں حدہ نہیں خیر ہو میرے کیا کو حیدر او حسب نسب کے حرام زادو قسم خدا دی یاد اتنا بولے میری ساری تھکاوٹ لے گئی انکل اتنا تھکا ہوا تھا نا میں تھکاوٹ ادھر گئی اب پتا چلا کچھی بیٹھی ہوئی ہے میں سمجھا کوئی ادھر ادھر کم ہوئی او حسب نسب کے حرام زادو عجیب بستے میں ڈل رہے ہو خلیص ماؤں کا دودھ پی کے وجود کوثر سے چل رہے ہو زمین ہے کہ مہر فاطمہ ہے اناج کھا کے بدل رہے ہو نمک حرام ہو اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پاک رہے یکم ربی الاول صفین کا میدان علی بادشاہ کے سامنے علی بادشاہ کے مشترکہ بیٹوں کی قطار علی اعلان کر کے کہتے ہیں آج میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا دائیں سے حسن آگے بڑھے بائیں سے حسین آگے بڑھے
بابا ہماری مرضی ہے کہ ہم جنگ لڑیں. علی فرماتے ہیں حسن حسین تم میرے بیٹوں کی اقتدار میں سے نکل جاؤ. بابا کیوں ہم آپ کے بیٹے نہیں؟ علی مسرا کے فرماتے ہیں تم نے میرا اعلان سنا ہے سمجھا نہیں میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا؟ تم تو موبائل سے محمد کے بیٹے ہیں. اور میں اپنے غازی کی بات کر رہا ہوں. اب وہ ابن علی آگے بڑھے قدموں پہ ہاتھ. بابا جان میری مرضی ہے کہ میں جنگ لڑوں. علی فرماتے ہیں اچھا چل تو بھی میرا بیٹا ہے. اچھا بتا 2.5 لاکھ کو قتل کرنے کے لیے چیزیں کیا چاہیے؟ بابا تلوار اپنی دے گھوڑا اپنا دے 1,500 کا لشکر دے میں 2.5 لاکھ سے جنگ لڑوں گا. علی فرماتے سب کچھ دیا. بتا 2.5 لاکھ کو قتل کرنے کے لیے وقت کتنا چاہیے؟ بابا تو فجر کی نماز پڑھ کے مغربین کی نماز پڑھ کے میری اماں کی تسبیح چھوڑے گا نہیں. 2.5 لاکھ قتل کر کے تیرے قدم نہ چوموں مجھے علی کا لال نہ کہنا. عباس بیٹے کی پیشانی پہ بوسہ دے کے فرماتا بیٹا تیری جرت کو سلام ہے لیکن مغربین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے. اب جعفر ابن علی آگے بڑھے قدموں پہ ہاتھ. بابا میری مرضی ہے کہ میں جنگ لڑوں. علی فرماتے ہیں اچھا بتا 2.5 لاکھ کو قتل کرنے کے لیے چیزیں کیا چاہیے؟ بابا تلوار اپنی دے گھوڑا اپنا دے. اس نے 1,500 کا لشکر مانگا 1,000 کا لشکر دے میں 2.5 لاکھ سے جنگ لڑوں گا. علی فرماتے ہیں سب بھی دیا. بتا 2.5 لاکھ کو قتل کرنے کے لیے وقت کتنا چاہیے؟ بابا تو فجر کی نماز پڑھ کے ظہر کی نماز پڑھ کے مسلے سے فارغ نہ ہوگا 2.5 لاکھ قتل کر کے تیرے قدم نہ چوموں مجھے علی کا لال نہ کہنا. علی بیٹے کے پیشانی پہ بوسہ دے کے فرماتے تیری بھی جرت کو سلام ہے لیکن زورین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے. زورین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے. کدھر گئی وقت اچھی زورین کو دیر ہے علی کو جلدی. اب عباس آگے بڑھے. بابا میری مرضی ہے کہ میں جنگ لڑوں. علی فرماتے ہیں عباس میری بھی یہ مرضی ہے کہ تو جنگ لڑے لیکن غازی جنگ اس طرح سے لڑنی ہے پتہ نہ چلے بیٹا ہے یا باپ ہے. عباس مسکرا کے فرماتے ہیں بابا ایک بار اجازت تو دے پتہ نہیں چلنے دوں گا محمد کا علی ہے یا حسین کا علی ہے. شاباش شاباش محمد کا علی ہے یا حسین کا علی ہے. عباس 2.5 لاکھ کو قتل کرنے کے لیے چیزیں کیا چاہیے سامان کیا چاہیے؟ بابا نہ تیری تلوار چاہیے نہ تیرا گھوڑا چاہیے. اس نے 1,500 کا لشکر مانگا اس نے 1,000 کا لشکر مانگا. نہ 1,500 کا لشکر چاہیے نہ 1,000 کا لشکر چاہیے. علی جیسا باپ حیران ہو کے فرماتا ہے پھر تجھے چاہیے کیا؟ بابا اجازت تیری ہو مرضی حسین کی. اجازت تیری ہو مرضی حسین کی. کئی بندے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے ہاتھ کھول دیجئے پلیز. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں جشن میں آئے بیٹھے ہو یار جشن کا ماحول بنو. اس سال ہو کہ اب اگلے سال جشن میں نہ ہو تو اس لیے ضروری ہے اور یہ وہ ہستیاں ہیں انہیں سوچ کے ان لفظوں پہ داد نہیں دینی پڑتی. اگر یہ سمجھ آ جائے نا تو بندے کا دل بولتا ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کس کے دل میں حسین ہے. عباس 2.5 لاکھ کو قتل کرنے کے لیے سامان چاہیے. نہ میری تلوار چاہیے نہ میرا گھوڑا چاہیے نہ 1,500 کا لشکر چاہیے نہ 1,000 کا لشکر چاہیے. بابا بس اجازت تیری ہو مرضی حسین کی. علی فرماتے ہیں اچھا عباس دی اجازت بتا 2.5 لاکھ کو قتل کرنے کے لیے وقت کتنا چاہیے؟ میں صدقے جاؤں ایک سلوات بڑے بلند آواز کے ساتھ. میرے بہت ہی پیارے بھائی جناب ذاکر البیت ملک زین عباس علوی صاحب ممبر پہ تشریف فرما لے ہیں. مالک اللہ ان کے پاک عزت میں مزید اضافہ فرمائے. عباس دی اجازت بتا 2.5 لاکھ کو قتل کرنے کے لیے وقت کتنا چاہیے؟ عباس مسکرا کے فرماتے ہیں بابا تیری جرت کی قسم ہے اپنے ہاتھوں سے زین پہ بٹھا میں کل پہ لشکر میں جاؤں گا معاملے کو پلٹتا ہوا معاشرے کو چیرتا ہوا آخری صف میں جاؤں گا تیرے آنے سے پہلے
منکر کی گردن زمین پہ گرنے سے پہلے آخری کا سر نہ اڑایا، مجھے عباس نہ کہنا۔ حیدری آخری کا سر نہ اڑایا، مجھے عباس نہ کہنا۔ نبوت سے آخری جملہ، نبوت سے امامت تک ہر کسی کی آنکھ عباس کے حملے پر۔ علی کے لال نے اتنا بڑا حملہ کیا، 40 سے زیادہ 400 قطاریں بن گئی بھاگنے والوں کی۔ کوئی ادھر سے بھاگ رہا تھا، کوئی ادھر سے بھاگ رہا تھا، کوئی یہاں سے، کوئی وہاں سے۔ ہر بھاگنے والا کہہ رہا تھا باغ پیچھے علی، باغ پیچھے علی۔ یہ کمرہ ربیع الصفین کا میدان، شباب کی دلیس پہ عباس کا پہلا قدم۔ دن گزر گیا، رات ہوگی، 1,80,000 خیمہ، ہر خیمے سے آواز آ رہی تھی آج میرے پیچھے علی تھا، آج میرے پیچھے علی تھا۔ علی نے عباس کو اٹھایا، سینے سے لگایا، مسکرا کے فرماتے ہے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر، ہے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر، لہریں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی، شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، تو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی علی۔ مل گیا تو حیدر حیدر، یہ ہے عباس۔ آخری جملہ پڑھ کے ہاں وہ یاد آ گئی انشاءاللہ بشرط زندگی مولا نے خیر کی تو 10 شعبان کی رات اپنے بہت ہی پیارے بھائی جناب سید توصیف حیدر زیدی صاحب کے پاس حاضری ہوگی۔ اتمام مومنین احباب سے شرکت کی اپیل ہے۔ یہ ہے عباس، اور تمہیں بتاؤں عباس کا بابا کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ علی علی کرتے یہ پاگل ہیں، یہ دیوانے ہیں، اور تمہیں بتاؤں ہم علی علی کرتے کیوں ہیں، علی علی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس زمانے والوں یہ بات یاد رکھنا، تم پوچھتے ہو نا علی ہے کیا، تجھے بتاؤں علی ہے کیا۔ زمانے والوں یہ بات یاد رکھنا، اور دنیا والوں علی مشکل کشا ہے، علی شاہ مردہ ہے، علی شر یزدہ ہے، علی شاہد وجود رسالت ہے، علی شاہ نما ہے، علی ستاج الکفا ہے، علی حاجت روا ہے، علی لا فتح اللہ ہے، علی عبادت کاملہ ہے، علی جنت کا پروانہ بانٹنے والا ہے، علی حق کی تصویر ہے، علی مجد کعبہ ہے، علی استاد جبریل ہے، علی مطاہر ظاہر رب جلیل ہے، علی مالک کنات ہے، علی مولا کنات ہے، علی میرا امام ہے، علی میرے مال کی لگن ہے، علی کا ذکر عبادت کا عنوان ہے، علی کا ذکر کمال مرکز ایمان ہے، علی پیروں کے پیر، علی ولی کے ولی، علی ہر ولی کے دل کی صدا، علی انہولا تو بڑی نہ والے بات تیری مرضی ہے، علی انہولا، علی وجی اللہ، علی شاط اللہ، علی سم اللہ، علی کرم اللہ، علی یسد اللہ، علی کارساز، علی حسن تقدیر، علی پیر عمران، علی شور فاطمہ، علی کل امام، علی مفسر قرآن، علی سلطان انس و جان، علی خطیب منبر سلونی۔ بابا یہ وہی علی ہے جو عرش منی پہ پہنچا تو اولا بنا، کوئی زیتون پہ پہنچا تو معجزہ بنا۔ آخری بندے تک کے لیے آخری جملہ، بابا یہ وہی علی ہے جو عرش منی پہ پہنچا تو اولا بنا، منبر غدیر پہ پہنچا تو مولا بنا۔ اتنے کمالات سن کے جسے علی برداشت نہیں ہوتا، اس کے لیے میں نہیں فرما گیا تھا، اس کے لیے رسول خدا فرما گئے۔ رسول فرماتے حدوں میں جو نہیں رہتی زبان اچھی نہیں لگتی، حدوں میں جو نہیں رہتی زبان اچھی نہیں لگتی، بیاں کچھ بھی ہو تاثیر بیاں اچھی نہیں لگتی۔ جب بچہ بغض رکھتا ہو ابو طالب کے بچے سے، نبی کہتے ہیں اس بچے کی ماں اچھی نہیں ہوتی۔